نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ تعلیمی حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور جو اس حکم کو مانتا ہے وہ باادب اور باتمیز ہوتا ہے، ورنہ زندگی مسلمانی کہتے ہیں گزر جاتی ہے، اور جو اللہ کی چاہت زندگی میں بتائی تعلیم کی گئی ہے اس کی ہوا تک نہیں لگتی۔ بڑی کمبختی ہے۔ نصیب والا وہ ہے جس کی کمبختی جو ہے نیک بختی میں بدل جائے، کیونکہ مسلمان مومن جو ہے بدبخت نہیں ہوتا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ایمان میں اقرار اور تصدیق کیا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مومن ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ادب کا ہے، تمیز کرنے کا ہے۔ اگر وہ تمیز ادب نہیں جانتا، وہ تمیز اور ادب کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ پہلے جاننا ضروری ہے کہ میں کس چیز کو مان رہا ہوں۔ اگر کوئی چور ڈاکو کو پناہ دیتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چور اور ڈاکو ہے، اس کا یہ پناہ دینا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی بات حق اور سچ جان نہ لے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول کو توڑ کر عمل کرنے والا بے شک نیکی پر بھی عمل کرتا ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں باتمیز بنانا چاہتا ہے، باادب بنانا چاہتا ہے۔ یہ تمیز اور ادب جو ہے یہ حقیقی عمل ہے، یہ صالح عمل ہے۔ اگر کوئی یہ عمل نہیں جانتا اور یہ عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، ان تحبط اعمالکم، یہ تمہارے عمل جو تم نے کیے ہوتے ہیں، یعنی جو ادب نہیں ہوتا، جو تمیز کا عمل نہیں ہوتا، جو حکمی تعلیم کو ماننے کا عمل نہیں ہوتا، اللہ نبی رسول کو وہ نہیں مانتا، اس کے یہ جتنے جمیع اعمال ہیں وہ تو عمل صالح ہوتے ہی نہیں، ادب ہوتا ہی نہیں، تمیز ہوتی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو ابھی عمل صالح کا شعور نہیں ہے، تم تو ابھی تک ادب اور تمیز نہیں جانتے، تمہیں کیا پتہ عمل صالح کیسے ہوتا ہے۔ اور اب اگر کوئی اس بات کو جاننا چاہتا ہے تو حکم الہی ہے، فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی حکم سنت جو ہے اسے مان لو، یہ ادب ہے۔ سب سے پہلے بے ادب ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان ابلیس ہوا کہ اس نے جو عمل بنتا تھا کہنا ماننا، اس کا انکار کیا
عمل صالح کا اسے شعور نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا، اور جس عمل کو اس نے بڑا جانا، انکار کے اندر ہے، ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، لعنتی ہو گیا، اس میں اس نے کیا کیا تھا؟ غرور تکبر کیا تھا۔ غرور تکبر کیا ہے؟ غرور تکبر کے سامنے تواضع کیا ہے؟ اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان مومن کا عمل جو تواضع میں ہوتا ہے وہ قبول ہے، تواضع میں جو ہوتا ہے وہ ادب ہے، جو تواضع میں ہوتا ہے وہ تمیز ہے، اور جو بے ادبی میں وہ عمل کرتا ہے وہ تو عمل اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے جسے اچھے عمل کا، ادب کا، تمیز کا پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ جو اللہ نے عمل ہمیں دیے ہیں، عمل صالح، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جو بے ادبی، بے تمیزی کے عمل ہم نے کیے ہوتے ہیں، اسے ہم نے جانا ہوتا ہے یہ بڑے اونچے عمل ہیں۔ جیسے شیطان کہتا تھا انا خیر منہ، میرے عمل بڑے اونچے ہیں۔ یہ اس کے عمل جو ہوتے ہیں وہ فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، وہ مانے ہی نہیں ہوتے اللہ نے، وہ تو عمل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ بتاتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم وہ ہو جسے عمل صالح کا شعور ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے اگر آپ سائیں جی کا حکم مانتے ہو نا، تب جا کر لوگوں کو سائیں جی کا حکم منواتے ہو، اور اگر آپ اللہ نبی رسول کا حکم مانتے ہو نا، تب جا کر اللہ نبی رسول کا حکم منواتے ہو۔ اور اگر کوئی خود نہیں مانتا تو اس کے پاس بیس، بنیاد ہے، منوانا کیا ہے وہ بتائے نا، منوانا کیا وہ چاہتا ہے، کیا منوائے گا؟ اس کے پاس بنیاد ماننا پہلے موجود ہوگا، اقرار تصدیق پہلے موجود ہوگی، اللہ نبی رسول پر ایمان وہ پہلے رکھتا ہوگا۔ جیسے اللہ پروردگار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم، جو آپ کا ذکر ہے، اسے اللہ مانتا ہے، وہی تو اللہ پھر اپنے نبی رسول کا ذکر بلند فرماتا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کا ذکر، حکم، حکمی تعلیم، علم، مشاہدہ، محبوب رب العالمین کی رضا، یہ سارا کچھ آپ مانتے ہیں، اور تبھی تو یہ سارا کچھ آگے پہنچاتے ہیں نا۔ اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پروردگار کا حکم مانتے اور سنتے ہیں، تبھی تو اس بات پر ایمان ہے کہ ایک آیت بھی مومن کے پاس پہنچے گی تو وہ آگے پہنچا دے گا۔ فضل میں ادب ہے، تواضع میں ادب ہے۔ جو فضل اور تواضع نہیں جانتا اسے کیا پتا ھذا فضل اللہ یؤتی لمن یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسا یہاں وہاں موجود نہیں ہے کہ اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے اور کوئی آ کر بتائے کہ اللہ پروردگار یہ تو کافر مشرک ہے۔ کافر مشرک ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ جیسے چاہے گا ویسے معاف کر دے گا۔ بات تو اللہ کی چاہت کی ہے نا، جیسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا علم ہے، مجھے اور آپ کو کیا پتا اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ تو ہمارا علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم نے اپنا علم بنایا ہے وہ علم نہیں ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا، ہماری جہالت بھی جانتا ہے، اور ہم پر جو اللہ نے عطا کی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے، اللہ کو کیا بتانے گئے ہیں؟ اللہ جو بتائے گا آمنا و صدقنا، تو جہنمی ہے۔ اللہ اللہ، اب اور کیا چاہیے؟ پتہ ہو گیا نا کہ ہم جہنمی ہیں، اور بتانے والے کو جب مان لیا تو یہ بھی پتہ ہو گیا نا جہنمی کون بناتا ہے، جنتی کون بناتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا جہنمی ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے بتا دیا، صحیح ہو گئی یہ بات، پتہ ہو گیا ہے اب۔
اللہ تو ہی جنتی بناتا ہے، تو ہی جہنمی بناتا ہے، تو ہی معاف کرتا ہے۔ پتہ ہے تو وہ کہتا ہے نا، مومن ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ ہاں معافی جو مانگ کر بتاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرنے والا، پتہ ہے تو بتاتا ہے نا۔ اللہ کے جتنے بھی پتے بتائے ہوئے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، ذہن ذہن نہیں رہے گا، آنکھ آنکھ نہیں رہے گی، کان کان نہیں رہے گا، محبوبی عطا میں جو سماعت دی گئی وہ سماعت ختم ہو جائے گی، اور جس نے دی ہے اس نے یہ چاہا ہے کہ اس کی سماعت ہو، کوئی ختم تو کر کے دکھائے۔ جس پروردگار نے ہمیں آج ادھر بتایا کہ وہی معاف کرتا اور کوئی معاف نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کیا ہے کہ اللہ پروردگار کے ذکر کو مومن بندہ بلند کرے۔ پھر اللہ پروردگار میں تو جہنمی ہو گیا ہوں اپنے عملوں کی وجہ سے، اللہ تو مجھے جنتی کر دے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے جنتی کرنا؟ اگر جہنمی کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھیے نا ہم دنیا میں آئے، اگر اللہ ہمیں دین ایمان میں اپنا حکم یہ نہ دے تو ہم کتنی آسانی میں جہنمی ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہے ہمیں بچانے والا؟ یہاں وہ بچانے آیا ہے بتانے کے لیے کہ میں بچاتا ہوں، تو جسے ادھر پتہ ہو گیا ہے تو کیا ادھر جا کے یہ پتہ فارغ ہو جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور قبر میں ہماری یہی حالت ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا ساری بات۔ فرمایا اس سے بھی اچھا پتہ ہوگا۔ آئے ہائے، فرمایا ہمیں کوئی پھر فکر نہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی حزن ہے۔ حزن پیچھے والوں کے لیے، خوف اپنی جان کے بارے میں، وہ تو جان بھی اور اپنے سارے مال بھی اللہ نبی رسول کے حوالے کر گئے، تو جو ان کے حوالے کیا ہوا ہے اس میں کیا خوف اور غم؟ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ جب کوئی اللہ کا حکم، اللہ کا علم، اللہ کی محبت، اللہ نبی رسول کا مشاہدہ، اللہ کے بندوں کا مشاہدہ، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، جب کوئی کرتا ہے اور اسے اپنی بڑائی جانتا ہے تو یہ غرور تکبر ہوتا ہے، اور جب اللہ کا فضل جانتا ہے تو یہ تواضع ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ بات، تواضع کرنے والا ہے جس نے اللہ کے نبی کا، اپنے سائیں جی کا ادب کیا ہے۔ اور جو تواضع نہیں کرنا جانتا اسے کیا پتہ، تواضع میں ہی تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سارا کچھ تو اللہ نبی رسول کا ہے، سارا کچھ تو اپنے ماں باپ بڑوں کا ہے، اللہ کے بندوں کا ہے، ان کے ہاتھ سے ہمیں سارا کچھ اللہ کا فضل ملا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بے ادبی کی ہے۔ بے ادبی کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی بڑائی، اللہ کے علم کی بڑائی، اللہ کی محبت کی بڑائی، اللہ کے نبی، اللہ کے بندوں کے مشاہدے کی بڑائی، اس کے سامنے اس کی بے ادبی کی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ بے ادب ہے۔ اسے نہیں پتا کہ حکمی تعلیم میں کیا ہے، اسے نہیں پتا حقیقی علم میں کیا ہے۔ حکمی تعلیم میں حکمی علم ہوتا ہے، اور جس کی ایک شان تو یہ ہے کہ اللہ پروردگار حکم دیتا ہے، اس حکم میں میں اور آپ ہوتے ہیں، اس حکم کی سمجھ میں میں اور آپ ہوتے ہیں، اور اس حکمی علم کے اندر اللہ کا علم ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق! پوری زندگی کسی کی گزر جاتی ہے، یہ نہیں جانتا کہ میں جس اللہ نبی رسول پر ایمان لایا ہوں وہ مجھے کیا منوانا چاہتے ہیں، بس وہی منوانا چاہتے ہیں۔ دیکھ کتنا آسان کام ہے، بس وہی منوانا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے خود مانتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مانا تو انہوں نے ہے نا، ایمان تو وہ لے کر آئے ہیں نا۔ بس جو نصیب والا اس بات کو جان جاتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ تمیز اور ادب میں جو بندہ ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ متقی ہے، اس کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وہ
متقی بندہ اس کے ساتھ اللہ ہے. اور جب تک کوئی مائیت اللہ کے بندے کے ساتھ نہیں ہو جاتا، اسے کیا پتا کہ مشاہدہ کیا ہے، ماں کا مشاہدہ کیا ہے، سائیں جی کا مشاہدہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا مشاہدہ کیا ہے، اللہ کا مشاہدہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ساتھ ہوگا تبھی وہ مشاہدے کرے گا نا. لیکن یہ ساتھ آتے ہی نہیں ملتا، یہ آتی پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. حکمی تعلیم پہلے ہے. حکمی تعلیم ہدایت کی ہوتی ہے، اور اس میں جو علم ہوتا ہے سارے کا سارا اس علم میں فطرت کا مشاہدہ ہوتا ہے، ماں باپ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے. وہ حکم میں ہوا ہوتا ہے، حکمی تعلیم میں ہوا ہوتا ہے، وہ ادب میں ہوا ہوتا ہے، وہ تمیز میں ہوا ہوتا ہے. بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ جو بھی کرتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کرے اور اللہ اس کا حکم نہ دے، کیونکہ فرمایا جو میں حکم دیتا ہوں وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں. اب یہ تو اللہ کا حکم ہے فاتبعونی. حکم میں جو علم ہے، حکم میں جو علم ہے، جو اللہ پروردگار کا علم ہے وہ حقیقی ہے، اور جو حکم میں مجھے تعلیم ہوئی ہے وہ مجھے تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں پہنچانے کی دے رہا ہے، عمل کی تعلیم نہیں دے رہا. اپنے علم کی عطا دینے کے لیے مجھے وہ تعلیم دے رہا ہے، اللہ کا بندہ وہ تعلیم دے رہا ہے. جب کوئی کافر مشرک ہوتا ہے، منافق حقیقی ہوتا ہے، وہ اور ہے. اور جب کوئی کفر شرک منافقت میں پڑا ہوتا ہے وہ اور ہے. کفر شرک منافقت اس کی جاتی ہے جو فاتبعونی کے اندر داخل ہوتا ہے. کافر مشرک منافق حقیقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے سے اور اللہ پروردگار کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہو گیا ہوتا ہے. اب اللہ نے جب بتایا ہے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ شیطان کافر ہے، یہ فلانا مشرک جو ہے کافر، جب اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، تو وہ علم حقیقی ہے. وہ اللہ کے علم میں ہی کافر مشرک ہے. اس کو کون صحابی بنائے گا؟ اسے کون شیطان سے اللہ کا ولی بنائے گا؟ یہ علم حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اللہ بتا رہا ہے، یہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے. اور جو جہنم میں چلا گیا ہے وہ اپنے کفر شرک کی وجہ سے چلا گیا ہے. اللہ نے تھوڑی اسے بھیجا ہے، اللہ نے تھوڑی بھیجا ہے. اور جنہیں اللہ نے کافر مشرک کر دیا ہے وہ اللہ کا علم جانتا ہے، اسے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ جہنمی ہوتا تو اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ اسے جنتی کر دیتا. رائی کے دانے کے برابر اس میں ایمان ہوتا تو اللہ اپنے علم میں وہ ایمان دیکھتا. اسے ابلیس نہ کہتا، اسے فرعون نہ کہتا، اسے نمرود نہ کہتا، اسے شیطان لعین نہ کہتا. کہ اللہ کا علم جو ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ حق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بس جو اللہ نے اپنے علم میں کہا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کچھ ہوتا تو اللہ حکم میں بتاتا، حکمی تعلیم میں اللہ کا بندہ بتاتا. اسی لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، اگر کوئی کافر نہیں ہوتا، اسے کوئی کافر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ حقیقی کافر کے بارے میں بتایا گیا، یہ حقیقی کافر کے بارے میں بتایا گیا. اور اگر کوئی کسی کو منافق کہہ دیتا ہے، کسی کو مسلمان
کافر کہہ دیتا ہے. ہوتا تو نہیں ایسے کہ مسلمان بھی ہو پھر کافر بھی ہو. ان دونوں کا معاملہ اور ہے. مومن وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے اور یہ حکم ماننے کے بعد آگے پہنچایا ہے. جب اللہ کا یہ ارشاد پاک ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار پر ایمان، نبی رسول پر ایمان لانے والا اقرار اور جب تصدیق کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. اب وہ مسلمان ہے، اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، کافر نہیں کہہ سکتا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ کسی کو کافر کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، اسے کوئی مسلمان نہیں بنا سکتا، اسے کوئی مسلمان نہیں بنا سکتا. حقیقی علم میں اللہ نبی کسی کو کافر کہتے ہیں اور تعلیمی حکم کے اندر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا، کفر اور شرک بتایا جاتا ہے. کفر اور شرک بتایا، جیسے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے فقد کافرا، وہ کفر شرک کرتا ہے. کفر شرک میں جب سنت کی تعلیم اسے دی جاتی ہے، اس کا کفر شرک جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ تعلیم ہونے کی وجہ سے اس کی پہلی جہالت جو ہے جس میں وہ کفر شرک کرتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. چور ڈاکو غوث کو تو ابدال ہو جاتا ہے. کتنی بڑی عطا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ کسی کو کافر مشرک بتا دیتا ہے، یہ حکم تو ہے نہیں کہ حکم کی تعلیم بتائی جائے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ ہے. جب وہ بتاتے ہیں تو ان کا علم حقیقی ہوتا ہے، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے بندے کا علم حقیقی ہوتا ہے. اور یہ حقیقی علم حکمی نہ ہونے کی وجہ سے بھائی وہاں پہنچا ہوتا ہے جدھر وہ محبوب کا مشاہدہ کرتا ہے، محبوب اس کا مشاہدہ کرتا ہے. اس مشاہدے میں وہ ابو جہل کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کا بندہ وہ مشاہدہ کرتا ہے. ابو جہل کیا مشاہدہ کرے گا؟ وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اگر دیکھتا تو اندھا کیوں رہ جاتا، سنتا تو بہرا کیوں رہ جاتا، بولتا تو گونگا کیوں رہ جاتا. وہ تو عمل کرنے کے ہی قابل نہیں ہے کہ فطری عمل ہی جانتا، شریف و نفسی ہوتا. اللہ مشاہدہ جب کرتا ہے، اللہ کا بندہ مشاہدہ جب کرتا ہے، اللہ کا بندہ جب مشاہدہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جہنم اللہ کی ہے اور وہ جہنم میں عذاب کے اندر ہے. اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ عملوں کا کفر شرک کا عذاب ہے یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکاری کا، اللہ کے سامنے اکڑی غرور تکبر کرنے والے کا اور اللہ کا اور اللہ کے بندے کے بتائے ہوئے کافر مشرک پر عذاب ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے. جب اللہ کا بندہ بولتا ہے تو اللہ کے بندے کے بولنے کو اپنے الفاظوں میں کوئی جانتا ہے، اپنے جملوں میں کوئی جانتا ہے، اپنی گرامر میں کوئی جانتا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب تک کوئی فطرت کے مشاہدے میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک کوئی ہدایت کے مشاہدے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور جب تک حقیقت کے مشاہدے میں کوئی داخل نہیں ہو جاتا، جب تک محبت کے مشاہدے میں کوئی داخل نہیں ہو جاتا، تو مشاہدے میں، ان مشاہدوں میں اللہ پروردگار کا حقیقی علم ہوتا ہے. مشاہدے میں داخل نہیں ہوا، علم حقیقی اسے کیسے ہو گیا؟ علم حقیقی میں اللہ کا مشاہدہ ہے، اس کے علاوہ مشاہدہ اللہ کا نہیں کوئی کرنے کے قابل ہوتا. علم حقیقی کے اندر اللہ کا مشاہدہ ہے، اللہ کے بندے کا مشاہدہ ہے، حقیقت کا مشاہدہ ہے. علم الہی نہ ہو تو حقیقت کا مشاہدہ کیسے ہو گیا؟ پہلے حقیقت کا مشاہدہ ہے، پہلے ہدایت کا مشاہدہ ہے، پہلے فطرت کا مشاہدہ ہے، پہلے محبت اللہ کی جو اس کا مشاہدہ ہے. اس مشاہدے میں جب دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے تب اللہ کا، اللہ کے بندے کا علم حقیقی کا مشاہدہ ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ساتھ کے اندر ہے. جب تک کسی کو اللہ کے ساتھ کا مشاہدہ نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ کا مشاہدہ نہیں ہوتا، فطرت کے ساتھ کا مشاہدہ نہیں ہوتا، اسے کیا پتا کہ مائیت کیا ہے. پھر جب ساتھ کا کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر مشاہدہ محبوب اور محب دونوں کا ہوتا ہے آپس میں. اس میں جو ہوتا ہے پھر علم حقیقی کی عطا ہوتی ہے. جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے
وہی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ فرما رہا ہوتا ہے وہی اللہ کا نبی فرما رہا ہوتا ہے۔ او بھائی یہ تو مشاہدے کی بات ہے نا، شیشے کے اندر آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، جب تو آپ اپنے ساتھ ہوتے ہو، جو آپ کر رہے ہوتے ہو وہ شیشے میں آ رہا ہوتا ہے، اور جو شیشے میں آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہو۔ بس یہی ہے وہ حقیقی علم کے اندر، پھر فطرت کی حقیقت کا علم، پھر اس کے بعد ہدایت کی حقیقت، پھر حقیقت کی حقیقت، محبت کی حقیقت جب کسی کو ملتی ہے تو اسے علم الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے اللہ پروردگار کے علم حقیقی کو جانتا ہے کہ ہر طرف وہی ہے۔ کہیں حکم میں وہ اپنا فعل دکھاتا ہے، اور کہیں علم میں اپنی صفات دکھاتا ہے، اور کہیں محبت میں اپنا ساتھ دکھاتا ہے۔ بس پھر اللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، فرمایا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ تو ابوبکر صدیق نے اپنے محبوب کا ساتھ بھی دیکھا، اس کا مشاہدہ بھی کیا، اپنے اللہ کا مشاہدہ بھی کیا۔ اب مشاہدے میں دونوں ہی ہیں۔ اب مشاہدے میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ دیکھتا ہے وہی اللہ کا بندہ دیکھتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے وہی اللہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے نا، دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیں وہی دیکھ رہا ہوتا ہے تو بات تو ایک ہی نا، کہیں گے کیا دکھا رہا ہوتا ہے، جو دکھایا ہے وہی اللہ پروردگار نے دیکھا ہے نا۔ علم حقیقی کے اندر جو اللہ پروردگار اپنے علم میں رکھتا ہے وہ آگے بتا دیتا ہے، یہ شیطان ہے، یہ نمرود ہے، یہ فرعون ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم نہیں بدلتا، اللہ کا علم ہر ایک کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنے علم میں بدلا ہوتا ہے، اپنے علم میں بدلا ہوتا ہے، بدلنے کے بعد اسے دیکھا ہوتا ہے، اس کا اللہ پتہ بتاتا ہے۔ کسی کو کیا پتہ، وہ تو فوراً بات منہ سے نکال دیتا ہے، فوراً بات منہ سے نکال دیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ پروردگار اپنا آپ دکھا رہا ہے، اپنی محبت دیتا ہے وہ دکھاتا ہے، اپنا علم دیتا ہے وہ دکھاتا ہے، اپنا حکم دیتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ اللہ تو اپنا آپ دکھا رہا ہے، اور ہم پتہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں گناہ گار کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں جنتی کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں جنتی کرنے کے بعد، جہنمی کرنے کے بعد، ابلیس شیطان بنانے کے بعد اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں یہ صفتیں رکھتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ اپنا آپ دے رہا ہے، اپنا آپ دکھا رہا ہے، اور ہم اپنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کو جو دیکھنے والا ہے بس وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کا اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور ترس کھانے والا بھی مخلوق پر ہے۔ وہ ادب بھی دیتا ہے، وہ تمیز بھی دیتا ہے، وہ ہر چیز دینے کے قابل ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اپنا علم بتاتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے اللہ اپنا علم بتاتا ہے۔ ہمیں تو نہیں نا پتہ چل سکتا کہ اس نے دل میں اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے یہ میرا منکر ہے، یہ میرا مخلوق ہو کے نعوذ باللہ منہ بڑا خالق بننا چاہتا ہے، اللہ بتاتا ہے۔ تو جو اللہ نے بتایا ہے نا ہم نے اس کو مان لیا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی محبت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے علم پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے حکم پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے مان لیا ہے۔ ماننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ورفعنا، اللہ کا ذکر۔ ماننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ پروردگار کی حکمی تعلیم، یہ سارا کچھ ہم آگے پہنچاتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے۔ جب ہم نے مان لیا ہے تو اب آگے جب پہنچاتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں۔ اگر ہم کافر مشرک ہوتے ہیں، ہم نہیں مانا ہوتا، منافقت کرتے ہیں، تو منوانے کیا چلیں؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری بات مان لو۔ یہ ماننے والا جو ہے نا بڑا خوش نصیب ہے، اور جس کو مانا ہے وہ اس کے ساتھ اسے کیا پڑی ہے فکر کرنے کی، نہ جان کی فکر ہے اسے، نہ مال کی فکر ہے، نہ جہنم میں جانے کی فکر ہے، نہ جنت میں جانے کی لالچ ہے، کچھ بھی اسے نہیں ہے۔ جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنے ساتھ محبوب کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور دونوں کی آپس میں بنی ہوئی ہے میں تو میں۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی میرا رب مجھے دکھا کے بتا رہا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا بھلا۔ اور جو اپنے بھلے سے دور ہو گیا ہے وہ کس سے بھلا لینے گیا ہے؟ آئیے واپس لوٹ آئیں، فاتبعونی میں داخل ہو جائیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دے، اللہ کا بندہ بتا دے یہ کافر مشرک ابلیس ہے، تو یہ علم حقیقی ہے۔ اور جب اپنے بندے کو اپنے مشاہدے حقیقی میں لے آئے
تو تب جو اللہ کا بندہ بتا دے وہ بھی مشاہدہ حقیقی ہے، وہاں دعویٰ نہیں ہوتا، وہاں جو کہہ دیا ہوتا ہے آسمان پر وہی چاند نظر آ جاتا ہے۔ آسمان پہ بوڑھے کو نہ بھی نظر آئے، نظر کمزور والے کو نہ بھی نظر آئے، تو صبح ساری کائنات کو نظر آیا ہوتا ہے، لوگ عید اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے، ایسی وہ بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک بات بشری کی اللہ پروردگار کی ہے، حکم میں علم جو ہوتا ہے حکمی وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور عمل کی تعلیم سنت ہے ادائیگی جو بندے کے پاس ہوتی ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ اور جب حقیقی علم کسی کو عطا ہوتا ہے اس میں مشاہدہ جب فطرت کا، ہدایت کا، حقیقت کا، محبت کا ہوتا ہے، تو تب اس مشاہدے میں پھر مشاہدہ اللہ پروردگار کے حقیقی علم کی عطا پر اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا ہوتا ہے۔ جلدی نہیں ہے اس معاملے میں، مان لینا ہی سارا کچھ۔ جو مان کے اپنے سائنسی کے ساتھ ہو گیا ہے اسے کوئی جلدی اب نہیں ضرورت رہی، جلدی اس کی فارغ ہو گئی ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا بندہ چاہتا ہے، جو سائنسی چاہتے ہیں، اب وہی اس کی چاہت ہو گئی ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ بھاگتا وہ ہے، جلدی اس کو ہوتی ہے جو محبوب کی چاہت نہیں جانتا۔ جنت اسے چاہیے ہوتی ہے جو محبوب کی چاہت نہیں جانتا۔ بھاگم دوڑی وہ کرتا ہے جو محبوب کی چاہت نہیں جانتا، اپنی چاہت لینے کے لیے منزل پر جا کے اترتا ہے، لیکن وہاں جب پہنچتا ہے وہ منزل ہوتی نہیں، فارغ ہوتا ہے۔ وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سائیں جی اپنے ساتھ ہیں، ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مات ماری گئی ہے کہ ہم نے منزل میں اترنا جا کے۔ منزل ہماری تو اللہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے وہاں جا کر کیا لے لینا؟ ہمارے ساتھ جو ہم نے تو وہی دیکھنا ہے، وہاں وہی لینا ہے۔ جب ادھر ساتھ مل گیا تو ادھر جا کے جنت لینے نکلنا ہے کہ اپنے ساتھ محبوب کو چھوڑ کے اب جنت جا رہے ہیں۔ ہم تو اسی کے ساتھ، حضور آپ کے ساتھ جنت۔ کبھی اس میں بھی دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ جنت کون سی؟ ایک تو جنت عدت للمتقین تیار کی گئی ہے، مخلوق ہے، جو اللہ نے مومنین کے لیے بتائی ہے، کیونکہ مومنین مخلوق ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، اللہ کا بندہ تو نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ تو علم حقیقی رکھتا ہے، اپنے محبوب کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ اس سے پوچھو جا کر محبوب کا مشاہدہ اونچی جنت ہے یا یہ جو متقین کے لیے تیار کی جنت مخلوقی وہ اونچی ہے؟ وہ کہیں گے وہ ہے، یہ تو ہے ہی بے ادبی سوچنا ہی کہ اللہ اونچا ہے کہ اللہ کی مخلوق اونچی ہے۔ کیسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ اور پوچھنے والا اگر ساتھ والا ہوگا وہ کبھی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کدھر فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو میں نے متقین کے لیے تیار کی۔ آہستہ آہستہ، جلدی نہ کرنا کبھی بھی۔ جلدی کرو گے تو بھاگ جاؤ گے، فراری ہو جاؤ گے۔ جلدی کرو گے تو جہاد میں غازی اور شہید نہیں بن سکو گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ جلدی نہ کبھی بھی کرنا۔ یہ بزرگان دین نے جو باتیں فرمائی ہیں نا، یہ باتیں ہر ایک نے جب خود اپنی سمجھ میں سمجھی ہیں تو کہا یہ دین نہیں ہے، بے ادب ہو گئے ہیں۔ اور جب علم الہی میں انہوں نے دیکھا ہے تو سارا کچھ اللہ کے بندے کا ساتھ ہی نکلا ہے، بادب باتمیز ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ دین تو ہے ہی اس کا جو جسے اللہ کا کوئی بندہ ملا ہے، اور جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو شیطان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ آہستہ آہستہ ہماری باتیں اللہ ہمیں حکمی علم سے حقیقی علم میں اپنا محبوب اللہ نبی رسول اللہ کا بندہ دے دے۔ یہ عطا بڑی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔